کیونکہ ہماری موومنٹ اتنی سڈن ہوتی ہے، اتنی زوردار ہوتی ہے اور اتنی تیز ترار ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے باڈی پہ ان یوزول قسم کے دباؤ آتے ہیں تو انجری ہو گئی۔ ارشد کو یہ انجری پہلے سے تھی، اکتوبر میں ہوئی۔ ہم گئے کیمبرج جہاں پہ ڈاکٹر علی باجوہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیم سیل ٹریٹمنٹ کیا اینڈ ہی واز بیک آن ہز فیٹ ان فیبروری، اور اس کے بعد ہم ٹریننگ کرنا شروع ہو گئے مارچ میں۔ دیکھیں پہلے دن جو ہم نے کوالیفائنگ تھرو کی تو اس میں ہمارا 4th نمبر تھا اور ہم نے 86 میٹر تھرو کی۔ یہ ایک بڑا ڈسیپٹیو تھا ان لوگوں کے لیے جو اس کے بیسس کے اوپر آنے والے دن کو ریٹ کر رہے تھے۔ کوالیفائی کی لائن 84.50 پہ لگی ہوئی، سائڈ لائن میں جو آپ بات دیکھ رہے ہیں میری اور اس کی ہوتی، وی ڈیسائیڈڈ کہ یہاں بہت ہو گیا، اب ویل سیو اٹ فار نیکسٹ ڈے۔ یہ میں آپ کو ان سائڈ آؤٹ بتا رہا ہوں، مطلب ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے۔ کھلاڑی کو 2 دن پہلے بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، ہاؤ ڈو آئی فیڈ ہم، کیا فیڈ کروں میں اس کو، اس رات اس کا گلا خشک ہونے لگ پڑتا ہے۔ یہ نہیں، لیٹ می ٹیل یو ایوری ڈے، ہر کھلاڑی کا ایسے ہوتا ہے، اور جانے سے پہلے کریمپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی ارشد اندر جانے لگا کال روم کے، اب یہ 5 منٹ رہ گئے فائنل کا مقابلہ ہے، وی ہیو جسٹ کوالیفائڈ فرسٹ ٹائم پاکستان میں، تو یہ مجھے گاڑی میں بس میں کہہ رہا ہے سر میری پنی ٹائٹ ہو رہی ہے۔ جب ہم اپنے قومی ہیرو کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، یہ وہ تاریخی لمحہ ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا اور جس میں موجود ہونا بھی ایک بہت اعزاز کی بات ہے۔ آنے والی نسلیں جب اس دن کو یاد کریں گی تو وہ یقینی طور پر اس ہیرو اور اس سے جڑے ہوئے ہر اس شخص کو یاد کریں گی جس کی کنٹریبیوشنز اور جس کی محنتوں کا صلہ پاکستان کو اس اعزاز کی صورت میں ملا۔ خواتین و حضرات، آپ تمام لوگوں کو وہ دن یاد ہوگا کہ جب پوری قوم رات 11:30 بجے ٹیلی ویژن سکرینز کے سامنے نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور جب ارشد کا دوسرا تھرو ہوا جس نے اولمپک ریکارڈ بریک کیا، ارشد سب سے پہلے اس تھرو کو دیکھ کے ان کو خود بھی یقین نہیں آیا، لگ رہا تھا ارشد لگ رہا تھا تھوڑا سا کہ آپ کو یقین نہیں آیا۔ پھر جب ارشد کو یقین آیا تو ارشد الٹے پیر واپس ہوئے اور اپنے پیچھے جو کراؤڈ موجود تھا اس میں تیسری رو میں ایک صاحب موجود تھے جن کو ارشد نے جا کے ایک زوردار جپھی دی، اور جو زوردار طریقے سے گلے لگایا، اس وقت ارشد کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کنیکشن کتنا اسپریچول، کتنا امیزنگ اور کتنا مضبوط ہے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جوہر شناسی خود ایک بہت بڑا جوہر ہے۔ کسی کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو پہچاننا اور پھر اس جوہر کو تراشنا، خراشنا، اس کے نتیجے میں جو ایک ہمیں ہیرا ملتا ہے، گوہر نایاب ملتا ہے، یہ انہی لوگوں کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی شخصیت جن کے گلے لگے تھے ارشد ندیم اس وقت، اور آج بھی وہ ان کے ہم قدم ہیں، آج کی اس سرکاری تقریب میں بھی مدعو ہیں، موجود ہیں، اور ہم آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ان کو یہاں پر دعوت دینا چاہیں گے۔ تشریف لائیں گے کوچ ارشد ندیم جناب سلمان بٹ۔ آپ کے ہیرو نے فائنلی قومی ہیرو کا آج درجہ اور مقام، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری پاکستانی قوم کو، جس نے اتنے زبردست انداز میں ہمیں ویلکم کہا، ہمارے لیے اتنی ساری دعائیں کی، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں ایک گولڈ میڈل ملا اولمپک میں۔ تھینک یو سو ویری مچ، وی آر گلیڈ اینڈ وی آر سو تھینکفل۔ میں جاننا چاہوں گا سر کہ ارشد پچھلے سال اکتوبر میں جب ارشد کا ایونٹ آیا تھرو کا، تو ارشد ایونٹ پہ اپنی تھرو سے ایک دن پہلے انجری کی وجہ سے وہ اس مقابلے میں شرکت نہیں کر سکے۔ پھر ارشد کا آپریشن ہوتا ہے، اور آپریشن کے 6 مہینے کے اندر ارشد نہ صرف یہ کہ فیلڈ میں واپس ہے بلکہ اولمپک ریکارڈ بریک کر کے گولڈ میڈل لاتا ہے۔ کیسے ممکن ہوا یہ؟ بہت آپ نے طویل ایک داستان چھیڑ دی میری۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سپورٹ کے ساتھ ساتھ انجری چلتی ہے، اور انجری جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری موومنٹ اتنی سڈن ہوتی ہے، اتنی زوردار ہوتی ہے اور اتنی تیز ترار ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے باڈی پہ ان یوزول قسم کے دباؤ آتے ہیں تو انجری ہو گئی۔ ایک دفعہ انجری ہو گئی، پھر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور جلدی سے ٹریٹ کرنا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو واٹ ایور وی ور ڈوئنگ۔ تو ارشد کو یہ انجری پہلے سے تھی، اکتوبر میں ہوئی، اور پھر ہم نے اسکیجول کیا
ہم گئے کیمبرج جہاں پہ ڈاکٹر علی باجوہ وہاں پہ کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک بہت اچھا اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کیا جس کی وجہ سے ارشد ریکور کر گیا اینڈ ہی واز بیک آن ہز فیٹ ان فیبروری. تو یہ بہت ایک جلدی ریکوری تھی. اور اس کے بعد ہم ٹریننگ کرنا شروع ہو گئے مارچ میں یہ ساؤتھ افریقہ گیا. جیسے یہ ساؤتھ افریقہ گیا یہ واپس آیا تو پھر ہم نے اولمپک کی تیاری. اچھا سر, ہم نے تو 2012 سے ارشد کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی اسٹرگل دیکھ رہے ہیں, پوری قوم ان کی محنتوں سے, ان کی اسٹرگل سے واقف ہے, لیکن آپ نے تو یہ سارا داستان کھلی آنکھوں سے دیکھی, ہر لمحہ موجود رہے ہیں. آپ کو اندازہ تھا کہ اولمپکس میں یہ ریکارڈ جو ہے یہ پاکستان ریکارڈ بریک کر سکے گا اور یہ گولڈ میڈل پاکستان کے حصے میں آنے والا ہے؟ بالکل. دیکھیں پہلے دن جو ہم نے کوالیفائنگ تھرو کی تو اس میں ہمارا 4تھ نمبر تھا اور ہم نے 86 میٹر تھرو کی. یہ ایک بڑا ڈسیپٹیو تھا ان لوگوں کے لیے جو اس کے بیسس کے اوپر آنے والے دن کو ریٹ کر رہے تھے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہم نے ایک ہی تھرو لی اور وہ تھرو ہم نے کوالیفائی کرنے کے لیے, کیونکہ کوالیفائی کی لائن 84.50 پہ لگی ہوئی تھی اور ہی ایزیلی کوالیفائڈ. سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہاں پہ ہی سائڈ لائن میں جو آپ بات دیکھ رہے ہیں میرے اور اس کی ہوتی, وی ڈیسائیڈ کہ یہاں بہت ہو گیا, اب ویل سیو اٹ فار نیکسٹ ڈے. کیونکہ ریکوپریٹ کرنا, یہ میں آپ کو ان سائڈ آؤٹ بتا رہا ہوں, مطلب ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے. ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کیسے کرنا ہے, کھلاڑی کو 2 دن پہلے بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے. وہ ایک میرا پرابلم ہے کہ ہاؤ ڈو آئی فیڈ ہم, کیا فیڈ کروں میں اس کو. اس رات اس کا گلا خشک ہونے لگ پڑتا ہے. یہ نہیں, لیٹ می ٹیل یو ایوری ڈے ہر کھلاڑی کا ایسے ہوتا ہے. اور جانے سے پہلے کریمپنگ شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ ہمیں ایک ڈاکٹر چاہیے تھے اور ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ گئے وہ بہت ہی قابل تھے. اور جیسے ہی ارشد اندر جانے لگا کال روم کے, اب یہ 5 منٹ رہ گئے, فائنل کا مقابلہ ہے, وی ہیو جسٹ کوالیفائڈ فرسٹ ٹائم پاکستان میں. تو یہ مجھے گاڑی میں بس میں کہہ رہا ہے سر میری پنی ٹائٹ ہو رہی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں. اب جیسے جیسے وقت کہہ رہا ہے وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ سر یہ ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم گیٹنگ ویری جٹری اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوائڈ دیٹ. ایونچولی آئی ہیو ٹو فیس دا ریالٹی کہ یار یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, یو نو وی ہیو ٹو ڈیل ود دس. میں ڈاکٹر باجوہ کو جلدی سے بلایا, میں کہا ڈاکٹر باجوہ دس از دا سچویشن. اس نے کہا اچھا, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹو جاگ, تو پین از اسٹل دیئر. پھر دیٹ از وین ڈاکٹر باجوہ came in and his expertise came in, and I'm so glad to thankful to him and pray to Allah کہ he helped us out over there in a very big manner. He rubbed him, he massaged him, اور وہاں پہ اس کی جو کیف مسل تھا وہی جس میں ہماری انجری تھی وہ ریلیکس ہو گئی. اب میرا سب سے بڑا فیئر یہ تھا کہ وہ انجری خدا نہ خواستہ کہیں وہاں جا کے دوبارہ سے نہ ہو جائے. اور دس واز ویئر آئی واز ہولڈنگ مائی بریتھ. پہلی دفعہ ہی ٹک دا رانگ اسٹیپ, یو نو, تو تھوڑا سا ہمارا رن اپ خراب ہو گیا اور پھر وہ جانا چاہیے تھا. لیکن میرے ایکسپیرینس کے تحت جس کا بھی پہلا رن اپ خراب ہو جائے وہ دوبارہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے تھرو کر لے. آئی نیو یہ تھرو خراب ہو گئی. دوسری تھرو آئی تو میں نے اس کو کوئی ریفرمینڈ نہیں دیا, کوئی کچھ نہیں, جسٹ گیو ہم تھمز اپ. اور اس نے بھی مجھے چوری دیکھا کہ ہاں اوکے 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 پیپل کیم, اس کا ٹھیک کرا دیں. میں کہا نہیں ریلیکس. آئی ٹک اٹ آن اے ویری نو نوٹ. کم دا سیکنڈ تھرو آئی سی ہم فائرڈ اپ, اراؤزل اس کا زیادہ ہے اور ہی از ریئلی پمپڈ اپ. تو ایز سون ایز ہی تھریو میں اس کا رن اپ دیکھ رہا تھا اور آئی نیو دیر واز سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو میں وہ دیکھ رہا تھا, میرا ابسٹرکٹ ہوا تھا ویژن, تھریو اپ ہز آرمز. میں نے دیکھا میرا ویژن ذرا ابسٹرکٹ ہوا تھا اور آئی واز لوکنگ فار دا فگر آف 8, 88, 89. All of a sudden I looked at the back اور 92 آیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں پرانا ریکارڈ ہو رہا ہے. Then I followed the line all اور وہ اس کے مل گئی اس کے نام سے جا کے. And that is where I jumped up in the air. Right. That's when I knew Okay. as an experience that the competition is over. The competition is over. کیونکہ جب بھی اتنا فرق آ جائے تو باقی جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. میریکلز ہیپن, بٹ یوزول طریقے سے اگر فائل چلے کمپٹیشن کی تو مشکل ہو جاتا ہے. آئی ریلیکس, سیٹ بیک, ڈرینک واٹر. دیٹ واز اے ٹریٹ. تھینک یو. Thank you.